نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 پہ اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سایہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الحون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، اور یہ کہے کہ میں عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، اور اس آیہ کریمہ میں دو حصوں میں دو لوگوں کو مخاطب کیا گیا۔ ایک وہ کہ جو یہ بہتان باندھے کہ مجھ پر وحی کی گئی، یعنی کہ میں بھی اللہ کا نبی، اور دوسرا جو یہ کہے کہ ان قریب میں بھی وہ چیز نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کی۔ تو اس آیہ مبارکہ کے متعلق حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پہلا حصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور امام ابن اسحاق نے بھی اس کو اسی طرح نقل کیا کہ اس میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک مسیلمہ بن کذاب جو تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور دوسرا جو تھا وہ حضرت عبداللہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، لیکن شیطان نے ان پر غلبہ کیا تو انہوں نے خود ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھ پر بھی وہی اترتا ہے جو محمد عربی پر اترتا، اور مرتد ہو گئے، دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ لیکن پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔
تو دو لوگوں کی طرف اللہ کریم نے اس میں ذکر کیا، اور پہلا جو تھا مسیلمہ بن کذاب، اس کا پورا نام تھا مسیلمہ بن ثمامہ بن کثیر، اور یہ بنو حنیفہ کے رہنے والا، بنو حنیفہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہی 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا وہ زوم تھا کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبی ہے اور ان کی نبوت میں شریک ہے۔ تو اس نے بنو حنیفہ میں جب اعلان نبوت کیا، تو کیونکہ وہاں ایک قبائلی دور تھا، قبائلی ماحول تھا، تو ہر قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے قبیلے پر فضیلت دیتا تھا۔ تو بنو حنیفہ کے جو لوگ تھے وہ مسیلمہ بن کذاب کی طرف جو ہے نا ان کی رغبت زیادہ ہوگی، اور وہ اس پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے ان کو، اکثریت نے ان کو نبی مان لیا، اسی کے بہت جلد اس کے تابع ہو گئے نا۔ تو جب کافی لوگ اس کی طرف مائل ہوئے تو اس کو جسارت ہوئی، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے 2 قاصد بھیج دیے۔ تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ جو تھا مسیلمہ کذاب کا خط دیا۔ اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور لکھا تھا سلام علیک، میں اس معاملے میں تمہارا شریک ہوں، سو نصف زمین میری ہے اور نصف تمہاری ہے، لیکن قریش بے انصاف قوم ہے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مکتوب پڑھا تو آپ نے وہ جو خط لے کر آئے تھے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے، کہ ہم اس کو مسیلمہ بن کذاب کو نبی مانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا، اور پھر آپ نے مکتوب لکھوایا۔ آپ نے جب خط لکھایا تو اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اور لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف اس پر سلام ہو جو ہدایت کا پیروکار ہوا۔ اور نیچے آپ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 167 کہ بے شک زمین اللہ کی ملکیت ہے اور وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کو وارث بناتا ہے، اور نیک انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی آپ نے کوٹ کی۔ تو جب یہ خط لے کر وہ جو اپنا قاصد سے واپس پہنچے مسیلمہ کذاب کے پاس، تو اس نے جب یہ پڑھا تو اس کو مایوسی ہوئی کہ میری بات نہیں بنی۔ اس کی خواہش تو یہ تھی، وہ سمجھتا تھا کہ جیسے میں استغفر اللہ نعوذ باللہ میں جھوٹا ہوں ویسے وہ بھی جھوٹے ہیں، تو سودے بازی میرے ساتھ کر لیں گے تو نبوت بھی آدھی آدھی کر لیں گے، آدھی دنیا پر وہ حکومت کریں گے، آدھی دنیا پر میں حکومت کروں گا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاذب کہا، جھوٹا کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس نبوت کے فیض کے لیے چن لیتا ہے، تو اس نے اپنی قوم کو، بنو حنیفہ کو یہ کہا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو ہماری بات، بنو قریش نے، یعنی کہ یہ بڑے گھاگ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے آج کل کے سیاستدان ہیں نا، جھوٹ بولنا ہے اس کو ایسا رنگ پہنا کر بولنا ہے کہ وہ سچ لگنا لگ جائے، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا۔ تو اس نے بھی کہا کہ اہل قریش جو ہے نا وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے ہیں یا انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ قبائل کا ذکر کیا کہ وہ قبیلے والے جو ہیں بنو قریش ہمیں اپنا شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے جو بنو حنیفہ والے تھے انہوں نے مسیلمہ بن کذاب کو اپنا نبی مان لیا، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کئی اور نبوت کے دعوے دار بھی ہوئے۔ ان میں سے ایک عورت بھی تھی
سجا تمیمیہ تھی اس کا نام تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو وہ سجا مسلمہ کے پاس گئی، اس نے جا کر کہا کہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تم پر کیا وحی آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا، اس نے کس طرح حاملہ کو پیدا کیا اور اس سے ایک روح نکالی جو باریک کھال اور پیٹ کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم نبی ہو۔ تو مسلمہ بن کذاب نے اور سجا تمیمیہ نے شادی کر لی آپس میں۔ مسلمہ اس کو کہنے لگا ایسے کرو، میں بھی نبی ہوں، میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسے کرتے ہیں کہ دونوں مل جاتے ہیں اور عرب کو مل کر کھاتے۔ تو مسلمہ کذاب نے اور سجا تمیمیہ نے شادی کر لی اور منادی کرا دی گئی، علاقے میں اعلان کرا دیا گیا جو سجا تمیمیہ کا علاقہ تھا وہاں پر کہ تمہاری نبیہ نے ہمارے نبی کے ساتھ شادی کر لی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو سجا تمیمیہ نے مسلمہ کذاب سے یہ کہا کہ اب تو ایسا کر کہ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، تو 2 نمازیں اس میں سے کم کر دے۔ 2 نمازیں جو مسلمان پر باری ہیں نا جی، ایک عشاء اور ایک فجر۔ اس نے کہا ایسا کرو یہ 2 نمازیں جو ہیں نا ان کو منسوخ کر دو۔ تو مسلمہ کذاب نے عشاء اور فجر کی نماز کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ اس سے بنو حنیفہ والے خوش ہو گئے، جو باقی ماندہ بچے تھے نا پیچھے جو ڈگمگا رہے تھے، انہوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ اب تو شریعت میں 3 نمازیں ہیں، یہ نبی 3 نمازیں لے کر آیا ہے، 2 نمازوں کی رخصت مل رہی ہے، تو انہوں نے بھی مسلمہ بن کذاب کو نبی مان لیا۔ تو اس طرح اس کا نظام چلتا رہا۔ اسی حالت میں یہ یمامہ چلا گیا۔ یمامہ کا علاقہ جو تھا وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن وہاں پر بھی لوگ اس کی اتباع میں جانا شروع ہو گئے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو یمامہ کے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے اور مسلمہ بن کذاب کو انہوں نے اپنا نبی مان لیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے کئی مقامات پر اس کو نہ پیغام بھیجا کہ تو باز آ جا اپنی حرکتوں سے اور تائب ہو جا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر مسلمہ بن کذاب لانتی کو قتل کرنے کے لیے، اس فتنے کو فتنہ ارتداد بھی تھا نا جی، کہ لوگ دھڑا دھڑ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ کافر ہونا شروع ہو، تو اس کو کچلنے کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو یہ جو بدبخت تھا مسلمہ بن کذاب، یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اسی طرح دوسرا جو تھا وہ صنعاء کے علاقے کا تھا، کعب بن اسود اس کا نام تھا، اس نے بھی اسی طرح نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک رات میں ایک خواب دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن رکھ دیے گئے، تو میں نے جب ان کو دیکھا میں نے ان کو ناپسند کیا اور میں گھبرا گیا، پھر مجھے ان کو پھونک مارنے کی اجازت دی گئی تو وہ اڑ گئے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر بائی کہ میرے بعد 2 کذاب نکلیں گے، ان میں سے ایک انسی ہوگا جس کو فیروز نے یمن میں قتل کیا اور دوسرا مسلمہ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارک میں آقا نے فرمایا کہ میرے بعد 2 نکلیں گے، تھے وہ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لیکن یہ فتنہ جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا، موجود وہ پہلے ہی تھے۔ تو ایک کو یمامہ میں
حضرت وحشی کے ہاتھوں جہنم واصل کیا گیا، اور دوسرا جو تھا سنا کا رہنے والا، اس کو، اور وہ جو تھا اس کو ذو خمار کہتے تھے، اور اس کا بھی عجیب ہی واقعہ تھا۔ وہ جا رہا تھا کہ نبوت کا اعلان اس نے کیسے کیا کہ وہ جا رہا تھا تو رستے میں ایک گدھا آیا، گدھا گر گیا، اور وہ جب اس کی اگلی ٹانگیں زمین پر لگی تو اس کا سر جو ہے زمین پر سجدے میں چلا گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس نے مجھ کو سجدہ کیا، میں اللہ کا کو برگزیدہ بندہ ہوں۔ تو اس نے بھی مرتد ہو گیا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا، اور کئی جاہل تھے جو اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو انہوں نے نبی مان لیا۔ تو یہ سنا کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواب ہے نا، آپ نے جو فرمایا، سنا کا علاقہ اور یمامہ کا علاقہ، یہ دو علاقے ایسے تھے کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طاقت ملتی تھی، ڈھیروں مسلمان تھے یہاں، اور یہیں پر دونوں جو تھے بدبخت جو تھے وہ جھوٹے جو نبوت کے دعوت دار نکلے۔ تو یہ جو پھونک مار کر اڑانے کا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس کا یہی تھا کہ دونوں فتنوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ایک کو حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ساتھ حضرت وحشی نے قتل کیا، اور دوسرا یہ بدبخت تھا جو اس کو جو تابعی تھے انہوں نے قتل کر دیا، سنا کے رہنے والے کو۔ تو اسی طرح یہ دونوں فتنے جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مان جانے کے فوراً بعد یہ پیدا ہوئے تو ان کو ختم کر دیا گیا۔